مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں اتنی شہرت حاصل کی تھی کہ سروجنی نائیڈو نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ آزاد جس دن پیدا ہوئے وہ 50 سال کے ہو گئے۔ وہ بچپن میں اونچے چبوترے پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے اور بہنوں سے کہا کرتے تھے کہ وہ انہیں گھیر لیں اور ان کی تقریر پر تالیاں بجائیں۔ پھر وہ سٹیج سے نیچے اترے اور لیڈر کی طرح آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ آزاد کا پورا نام ابو الکلام محی الدین احمد تھا۔ وہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خیر الدین 1857 کی بغاوت سے پہلے سعودی عرب چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے 30 سال گزارے۔ وہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر اور اسلامی صحیفوں کے عالم بن چکے تھے۔ سعودی عرب میں انہوں نے ایک نہر کی مرمت میں مدد کی، عربی میں ایک کتاب لکھی اور ایک عرب خاتون عالیہ سے شادی کر لی۔ خیر الدین 1895 میں انڈیا واپس آئے اور اپنے خاندان کے ساتھ کلکتہ میں سکونت اختیار کی۔ آزاد نے کسی اسکول، مدرسے یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھا۔ انہوں نے اپنی تمام تعلیم گھر پر حاصل کی اور ان کے والد ان کے پہلے استاد تھے۔ آزاد جب 11 برس کے تھے تو ان کی والدہ کی وفات ہو گئی اور وہ 11 سال کے بعد ان کے والد بھی چل بسے۔ آزاد ایک عظیم قوم پرست تھے۔ مہاتما گاندھی سے ان کی پہلی ملاقات 18 جنوری 1920 کو ہوئی تھی۔ تحریک آزادی میں ان کا کردار تحریک خلافت سے شروع ہوا۔ 1923 میں پہلی بار کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ 1940 میں وہ ایک بار پھر کانگریس کے صدر بن گئے۔ حال ہی میں آزاد کی سوانح عمری لکھنے والے سید عرفان حبیب لکھتے ہیں، آزاد کا تعلق حکیم اجمل خان، ڈاکٹر ایم اے انصاری، خان عبد الغفار خان اور حسرت موہانی جیسے رہنماؤں کے زمرے سے تھا، جو خود کو مسلم لیڈر کہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سید عرفان حبیب لکھتے ہیں کہ نجی زندگی میں وہ سب ہی عقیدت مند مسلمان تھے، لیکن تحریک خلافت کے علاوہ انہوں نے عوامی زندگی میں کبھی اپنے مذہب کو سامنے نہیں آنے دیا۔ ابو الکلام آزاد نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کرنے کی پہل کی۔ 1929 تک انہوں نے قرآن مجید کے 30 ابواب میں سے 18 کا اردو میں ترجمہ کیا۔ جب آزاد دوسری بار کانگریس کے صدر بنے، محمد علی جناح کا علیحدہ مسلم ملک کا مطالبہ زور پکڑ چکا تھا۔ جناح نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ سفید فام حکمرانوں کی جگہ ہندو حکمرانوں کو لانے کی غلطی نہ کریں۔ آزاد کو جناح کو اس بات پر قائل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے سینکڑوں سالوں تک ایک ساتھ رہنے کے بعد علیحدگی کا مطالبہ مثبت نہیں ہوگا۔ آزاد پر جناح کا غصہ اتنا تھا کہ انہوں نے انہیں لکھا کہ میں آپ سے کوئی بات یا خط و کتابت نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے ہندوستانی مسلمانوں کا اعتماد کھو دیا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کانگریس نے آپ کو ایک بے شرم مسلمان بنا دیا ہے؟ صدر، آپ نہ تو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور نہ ہی ہندوؤں کی۔ اگر آپ میں کوئی عزت نفس ہے تو کانگریس صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ آزاد نے جناح کے خط کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے جناح کے اس استدلال کا مقابلہ کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ تہذیبیں ہیں اور ان کے افسانے اور ہیرو مختلف ہیں، اور اکثر ایک برادری کے ہیرو دوسرے کے ویلن ہوتے ہیں۔ مہادیو دیسائی نے آزاد کی سوانح عمری میں لکھا، آزاد نے کہا کہ 1000 سال پہلے تقدیر نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ آنے کا موقع دیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے لڑے ہوں گے، لیکن حقیقی بھائیوں کے درمیان بھی لڑائی ہوتی ہے۔ آپس کے اختلافات پر زور دیا جاتا ہے۔ ہمیں دینے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ دو انسان ایک جیسے ہیں۔ امن کے ہر حامی کو ان دونوں کے درمیان برابری پر زور دینا چاہیے۔ آزاد کی سیاسی زندگی کے سب سے بڑے حریف محمد علی جناح تھے۔ راج موہن گاندھی اپنی کتاب ایٹ لائیوز اے اسٹڈی آف دا ہندو مسلم انکاؤنٹر میں لکھتے ہیں، جناح ہمیشہ مغربی طرز کے سوٹ پہنتے تھے، جبکہ آزاد کا لباس شیروانی، چوڑی دار پجامہ اور فیض ٹوپی ہوتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، آزاد اور جناح دونوں دراز قد تھے، دونوں صبح سویرے اٹھتے تھے، دونوں چین سموکر تھے، دونوں کو عام لوگوں سے ملنا پسند نہیں تھا، لیکن دونوں اکثر بڑے بڑے ہجوم کے سامنے تقریریں کرتے تھے۔ جب جناح اکیلے تھے وہ اپنے سیاسی منصوبے بناتے تھے، جبکہ آزاد اپنا وقت کئی زبانوں میں تاریخ کی کتابیں پڑھنے میں صرف کرتے تھے۔ مہاتما گاندھی کے سیکرٹری مہادیو دیسائی کا خیال تھا کہ آزاد کے پاس کبھی بھی صحیح الفاظ کی کمی نہیں تھی، اور آزاد وہ شخص تھے جو کانگریس کی میٹنگوں میں سب سے زیادہ بولتے تھے۔ مولانا آزاد کا خیال تھا کہ جناح کو قومی رہنما بنانے میں گاندھی کا کردار تھا۔ آزاد اپنی سوانح عمری انڈیا ونز فریڈم میں لکھتے ہیں، جناح نے 20 کی دہائی میں کانگریس چھوڑنے کے بعد اپنی سیاسی اہمیت کھو دی تھی، لیکن گاندھی کی وجہ سے جناح کو ہندوستانی سیاست میں واپس آنے کا موقع ملا۔ آبادی کے ایک بڑے حصے کو شک تھا جناح کی سیاسی صلاحیت کے بارے میں،
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ گاندھی جی جناح کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ان میں جناح کے لیے ایک نیا احترام پیدا ہوا۔ آزاد لکھتے ہیں یہ گاندھی جی ہی تھے جنہوں نے جناح کے نام اپنے خط میں قائد اعظم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ خط فوری طور پر اخبارات میں چھپا۔ اگر وہ اعظم کہہ کر مخاطب ہیں تو ان میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ سن 1937 کے انتخابات کے بعد آزاد کو شمالی ریاستوں میں کانگریس کی حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اتر پردیش میں آزاد نے مسلم لیگ کے 2 اراکین خلیق الزمان اور نواب اسماعیل خان کو کانگریس کی کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ اس کے لیے تیار بھی تھے، لیکن اس وقت کے کانگریس کے صدر جواہر لال نہرو نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو کابینہ میں صرف ایک جگہ دی جا سکتی ہے۔ راج موہن گاندھی لکھتے ہیں آزاد کے کہنے پر مہاتما گاندھی نے بھی مسلم لیگ کے 2 اراکین کو اتر پردیش کی کابینہ میں شامل کرنے کی سفارش کی، لیکن نہرو نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ مسلم لیگ نے بھی ایک جگہ پر اتفاق نہیں کیا۔ اس طرح مولانا آزاد کی اتر پردیش میں کانگریس لیگ اتحاد کی کوشش ناکام ہو گئی۔ آزاد نے بعد میں اپنی سوانح عمری انڈیا ونز فریڈم میں لکھا یہ نہرو کے رویے کی وجہ سے تھا کہ جناح لیگ کے اتر پردیش کے اتحادی کی حمایت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، جو ایک موقع پر جناح کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ اتر پردیش میں مسلم لیگ کو ایک نئی زندگی ملی۔ جناح نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کا نتیجہ پاکستان کی تخلیق کی صورت میں نکلا۔ چودھری خلیق الزمان نے اپنی کتاب پاتھ وے ٹو پاکستان میں لکھا آزاد کا یہ سوچنا غلط نہیں کہ پاکستان کی بنیاد اتر پردیش میں مسلم لیگ کانگریس کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد ہی رکھی گئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آزاد اپنی بات پر ڈٹے رہتے اور اس معاملے میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کی دھمکی دیتے تو حالات بدل جاتے، لیکن آخری وقت میں آزاد پیچھے ہٹ گئے۔ 1938 میں جب کانگریس صدر کے طور پر سبھاش چندر بوس کی مدت ختم ہوئی تو مولانا آزاد کا نام ہی ہر کسی کے لبوں پر تھا۔ مہادیو دیسائی مولانا کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے ان سے عہدہ سنبھالنے کے لیے کہا تھا، لیکن بوس مزید 1 سال کانگریس کے صدر کے طور پر رہنا چاہتے تھے۔ آزاد نے گاندھی کی پیشکش قبول نہیں کی کیونکہ وہ بنگال میں اپنے بہت سے مفادات کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر تھے۔ شائقین کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب تک بوس بنگال کے ہیرو بن چکے تھے۔ اسی سال ہونے والے انتخابات میں سبھاش چندر بوس ایک بار پھر کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے پٹابی سیتا رامیہ کو شکست دی جس کی حمایت گاندھی جی نے کی تھی۔ 1939 میں گاندھی نے ایک بار پھر مولانا سے کانگریس کی قیادت کرنے کو کہا۔ اس بار آزاد نے اتفاق کیا۔ انہیں کل 1854 ووٹ ملے جبکہ ان کے حریف M.N. رائے صرف 183 ووٹ حاصل کر پائے۔ جب مہاتما گاندھی نے 9 اگست 1942 کو ہندوستان چھوڑو تحریک شروع کی تو مولانا آزاد کانگریس کے صدر تھے۔ اسے کانگریس کے تمام بڑے لیڈروں کے ساتھ گرفتار کر کے احمد نگر قلعہ لے جایا گیا اور کانگریس پر پابندی لگا دی گئی۔ انہیں 32 ماہ بعد اپریل 1945 میں رہا کیا گیا۔ ستمبر 1946 میں جب عبوری حکومت قائم ہوئی تو آزاد نے ابتدا میں گاندھی اور نہرو کی درخواستوں کے باوجود مرکزی کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ گاندھی اور نہرو کے بار بار اصرار کے بعد انہوں نے 4 ماہ بعد وزیر تعلیم کا عہدہ سنبھال لیا۔ جب ماؤنٹ بیٹن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد تقسیم ہند کا عمل شروع کیا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے انہوں نے ملک کے ٹکڑوں میں بٹنے کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ہندو اکثریتی ملک میں جب لاکھوں مسلمان جاگیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اجنبی اور پردیسی بن چکے ہیں، ہندوستان کو اپنا مادر وطن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے صرف ایک حصے سے مطمئن ہوں۔ مارچ 1947 تک سردار پٹیل ہندوستان کی تقسیم کے لیے تیار ہو چکے تھے اور نہرو نے اس سچائی کو تقریباً تسلیم کر لیا تھا۔ آزاد لکھتے ہیں مجھے اس وقت شدید دکھ اور حیرت ہوئی جب عبوری حکومت میں پولرائزیشن سے تنگ آ کر سردار پٹیل نے مجھ سے اعتراف کیا ہمیں یہ پسند ہے یا نہیں، ہندوستان میں 2 قومیں ہیں۔ نہرو نے بھی غمگین لہجے میں مجھ سے کہا کہ میں تقسیم کی مخالفت کرنا چھوڑ دوں۔ 31 مارچ کو جب گاندھی مشرقی بنگال سے دلی واپس آئے تو آزاد نے ان سے ملاقات کی۔ اگر آپ اس بات کو مان لیتے ہیں تو یہ ہندوستان کی ہار ہوگی۔ اس پر گاندھی نے کہا کہ کانگریس صرف میری لاش پر تقسیم قبول کرے گی، لیکن 2 ماہ بعد گاندھی جی نے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا دیا جب انہوں نے کہا کہ تقسیم کو مزید روکا نہیں جا سکتا۔ آزادی کے بعد جب ہندوستانی مسلمانوں نے پاکستان جانا شروع کیا تو آزاد نے انہیں مشورہ دینے کی کوشش کی۔ سیدہ سید حمید نے اپنی کتاب مولانا آزاد اسلام اور انڈین نیشنل موومنٹ میں لکھا ہے، مولانا نے اتر پردیش سے پاکستان جانے والے مسلمانوں سے کہا، تم اپنی مادر وطن چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس طرح آپ کے جانے سے مسلمانان ہند کمزور ہو جائیں گے۔
وہ لکھتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کے مختلف علاقے اپنی الگ الگ شناخت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے بنگالی، پنجابی، سندھی اور بلوچی خود کو الگ قوم قرار دیں۔ پاکستان میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ مہمانوں کو مدعو نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو اپنے مذہبی حریف بنے، لیکن یقینی طور پر علاقائی اور قومی حریف نہیں۔ آزاد کو مہاتما گاندھی کا بے پناہ احترام تھا، لیکن انہوں نے ان کے تمام نظریات کو قبول نہیں کیا۔ وہ گاندھی جی کی موجودگی میں کھلے عام سگریٹ پیتے تھے، جبکہ یہ بات مشہور ہے کہ گاندھی جی سگریٹ پینے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آزاد کو بھی شراب پینے کا شوق تھا۔ نہرو کے سیکرٹری M.O. متھائی اپنی کتاب ریمینیسنسز آف نہرو ایج میں لکھتے ہیں، مولانا آزاد ایک پڑھے لکھے مسلمان اسکالر تھے، لیکن انہیں دنیا کی اچھی چیزیں بھی پسند تھیں۔ جب وہ وزیر تعلیم کے طور پر مغربی جرمنی کے دورے پر گئے تو جب وہ تھے وہاں، ہندوستانی سفیر A.C.N. نمبیار نے ان کی اپنے گھر میں میزبانی کی۔ وہ جانتے تھے کہ مولانا کو شراب کا شوق ہے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا شراب خانہ بنایا۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا بیرون ملک سفر کرتے وقت شیمپین پینا پسند کرتے تھے۔ وہ اکیلے پیتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کوئی اور ان کے ساتھ آئے۔ نمبیار نے کئی جرمن وزراء کو مولانا کی تعزیت کے لیے مدعو کیا تھا۔ عشائیہ ختم ہوا، آزاد کھانے کے کمرے سے نکلے اور چلے گئے اپنے کمرے میں اکیلے شیمپین پینے کے لیے۔ متھائی لکھتے ہیں، مولانا دلی میں کبھی بھی عشائیے میں شریک نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ نہرو کی رہائش گاہ پر بھی وہ غیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں دیے جانے والے دن کے عشائیے میں شریک ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ کابینہ کی میٹنگ میں جو عموماً شام 5 بجے ہوتی تھی، مولانا جلدی 6 بجے اٹھتے تھے، چاہے کوئی بھی اہم موضوع کیوں نہ ہو۔ گھر پہنچ کر وسکی، سوڈا اور سموسے کی پلیٹ منگواتے تھے۔ شراب پیتے ہوئے صرف چند لوگوں کو ہی اس سے ملنے کی اجازت تھی۔ ان میں وزیر اعظم نہرو، ارونا آصف علی اور آزاد کے پرنسپل سیکرٹری ہمایوں کبیر شامل تھے، جو بعد میں مرکزی وزیر بنے۔ نہرو شام کو ان سے ملنے سے کتراتے تھے اور ان سے صرف اس وقت ملتے تھے جب کوئی بہت ضروری کام ہوتا تھا۔ آزادی کے بعد آزاد نہرو کی کابینہ میں وزیر تعلیم بنے۔ شروع سے ہی نہرو اور سردار پٹیل کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات تھے۔ راج موہن گاندھی لکھتے ہیں کہ ایسے موقع بھی آئے جب مولانا نے نہرو اور پٹیل کے درمیان ثالث کا کردار ادا کیا۔ آزاد اور پٹیل دونوں کو نہرو پر کرشنا مینن کا اثر پسند نہیں تھا۔ سردار اور آزاد کا کئی مسائل پر اختلاف تھا، لیکن کرشن مینن کے بارے میں دونوں کی رائے ایک جیسی تھی۔ سردار کی موت کے بعد نہرو زیادہ طاقتور ہو گئے اور آزاد کی ان کے لیے اہمیت کم ہو گئی۔ وہ پھر بھی ان کے ساتھی اور دوست رہے، لیکن کرشنا مینن کی اہمیت بڑھتی گئی اور آزاد کا اثر کم ہوتا گیا۔ بدرالدین طبیب جی، جو 50 کی دہائی میں نہرو اور آزاد کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، اپنے سوانح عمری میمورائز آف این ایگوسٹک میں لکھتے ہیں، پنڈت جی اور آزاد کی ملاقاتیں کم ہوتی گئیں، جبکہ کرشنا مینن کابینہ میں نہ ہونے کے باوجود نہرو کے قریب رہے، چیف ایڈوائزر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مولانا آزاد ہمیشہ صحت کے مسائل سے نبرد آزما رہے۔ وہ ورزش کرنا اور یہاں تک کہ صبح چہل قدمی کرنا بالکل ناپسند کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ کتابوں سے چمٹے رہتے تھے۔ وہ نہ تو گھر سے نکلتے تھے اور نہ ہی کسی کو اپنے گھر بلاتے تھے۔ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ وہ ہلکا سا لنگڑا کر چلتے تھے اور اپنے غسل خانے میں بھی 2 مرتبہ گر چکے تھے۔ 19 فروری 1958 کو وہ ایک بار پھر اپنے غسل خانے میں گر گئے۔ اس بار اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آیا۔ جب نہرو ان سے ملنے آئے تو انہوں نے انہیں دیکھ کر کہا، جواہر، خدا حافظ۔ بہت کوششوں کے بعد بھی وہ اس چوٹ سے سنبھل نہ سکے اور 22 فروری 1958 کو صبح 2 بجے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔